نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، بے شک جو اولیاء ہیں انہیں نہ کسی قسم کا ڈر ہے اور نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے. بے شک اولیاء اللہ کے دوست ہیں، انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف اور غم نہیں ہوتا. آج ہم جو یہاں کھڑے ہیں، ایک بہت بڑی عظیم الشان ہستی، ہندوستان کی بلکہ کرناٹک کی بہت بڑی ہستی، جس کا نام لینے پر کرناٹک بہت فخر محسوس کرتا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت حیدر علی صاحب، ان کو بہت دنوں تک اولاد نہیں ہو رہی تھی. آرکاٹ میں ایک مشہور ولی تھے ٹیپو مستان کر کے. تو حیدر علی وہاں جا کر، وہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کرائی کہ مجھے لڑکا نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے لڑکے کی نعمت سے مالا مال فرمائے. تو اللہ حضرت ٹیپو مستان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت حیدر علی کو اولاد کی نعمت سے نوازا. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہمارا بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو دیونہڑی میں ہے، وہاں ایک قلعہ بنا ہوا ہے، وہاں میں اردو میں، انگلش میں، کنڑا میں لکھا ہوا ہے یہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ دیونہڑی بنگلور میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے بڑے ہوئے، پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے الحمدللہ میسور میں آئے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں بہت کارنامے انجام دیے، بہت بڑے متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا تھا، صوم و صلات کے پابند تھے، ہمیشہ شریعت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے، ایک دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اخوت سے پیش آنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. اللہ نے بہت روب دیا تھا، دبدبا دیا تھا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں، جہاں ہم کھڑے ہیں ان کی حیات میں یہ مسجد بنی. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے 4 جنگیں لڑیں. اس میں الحمدللہ پہلی جنگ میں اللہ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کامیابی عطا فرمائی. دوسری جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. تیسری جنگ میں مصالحت کرنا پڑی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ تیسری جنگ جیتتے تھے، لیکن میر صادق غدار تھا، جس کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ مصالحت اختیار کر لیے تو صلح ہو گئی. چوتھی جنگ کے لیے انگریز بے صبرا تھا. انہوں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہمیں اتنی بڑی انگریزی جماعت، انگریزی قوم پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ کیسے ہمیں مٹھی بھر جماعت جا کر انگریزوں کو شکست دے سکتی ہے. تو انگریز بے صبرا تھا، بے چین تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے انتقام لینے کے لیے. بہرحال چوتھی جنگ ہوتی ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جیتتے ہیں، لیکن میر صادق کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ جنگ ہار جاتے ہیں. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور مقولہ بہت سی تاریخوں کی کتابوں میں لکھا ہے. یہی ولی جو یہاں آرام فرما رہا ہے، اس نے کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. انگریزوں سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے جب مخالف سمت انگریز نے ان کو دھکا دیا تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی جو ہم وہاں دیکھ کر آئے تھے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کی جگہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہو گئے، انگریز کو اتنا اطمینان نہیں تھا کہ ابھی آپ زندہ ہیں. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے 3 دن کے بعد اسے احساس ہوا کہ حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر روب دبدبا تھا، تہجد پڑھنے کی روحانی طاقت تھی، آنکھ کھلی ہوئی تھی، جسم گرم تھا. تو جو آدمی بھی جاتا دیکھ کر ڈر جاتا کہ ٹیپو سلطان شہید ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیپو سلطان ہمارے ساتھ چل رہا ہے، وہ اٹھ کر دوبارہ ہم پر وار نہ کر دے. تو ڈرتا تھا. تو بخارا سمرقند سے بہت بڑے علماء اکرام کو بلایا گیا.
اور دیکھا گیا تو بتائے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں انتقال ہو گیا. میں آخر میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور مقولہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. ان کے برابر میں ان کی والدہ محترمہ، پھر ان کے برابر میں حضرت حیدر علی آرام فرما رہے ہیں. یہ پورا حضرت کے خاندان کے لوگوں کی مزاریں ہیں. لوگ یہاں آتے ہیں اور ماشاءاللہ آج یہاں بھی ایک پرسکون رہتا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی عبادت ایسی تھی کہ جانے کے بعد بھی یہاں ایک سکون سا، ایک ٹھنڈا ماحول رہتا ہے. دیگر دوسری جگہوں میں دیکھیں گے تھوڑی پریشانی رہتی ہے، لیکن یہاں بالکل سکون ہے، اطمینان ہے. بے شک اللہ نے قرآن میں کہا الا ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے اب بھی یہاں ایک پرسکون ماحول رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں ایسا ہی ماحول رکھے. اللہ تعالی ہمیں اخوت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کارنامے پڑھ کر ہمیں بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح زندگی میں کام کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.